بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم نورانی قاعدے کا سبق نمبر 9 یعنی مشق حرکات، کھڑی حرکات، حروف مدہ اور حروف لین کی حجے کرنا سیکھیں گے۔ پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے آپ کو حجے کرنے کا آسان طریقہ بتایا تھا۔ اس ویڈیو میں بھی ہم آپ کو آسان طریقے سے حجے کرنا بتائیں گے۔ تو چلیے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ یہاں آپ کو یہ بات جاننا ضروری ہے کہ مد دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک مد کو ہم 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور ایک مد کو ہم 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اس کو بڑا مد اور چھوٹا مد بھی کہا جاتا ہے۔ بڑے مد کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور چھوٹے مد کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ مد کو 3 الف اور 5 الف کھینچنے کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے تو دو صورتیں ہوں گی۔ نمبر 1، یا تو حمزہ اسی کلمے میں ہوگا، نمبر 2، یا حمزہ الگ کلمے میں ہوگا۔ اگر حمزہ ایک ہی کلمے میں ہو تو ہم حروف مدہ کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو ہم حروف مدہ کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ جس لفظ میں حمزہ ایک ہی کلمے میں ہو اس کو ہم مد متصل کہتے ہیں، اور جس لفظ کے اندر حمزہ الگ کلمے میں ہو اس کو ہم مد منفصل کہتے ہیں۔ مد متصل کو ہم 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور مد منفصل کو ہم 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہاں آپ جو یہ لفظ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر مد متصل ہے، کیونکہ حمزہ ایک ہی کلمے میں ہے اس لیے ہم حروف مدہ کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو چلیے ہم اب اس کی حجے کرتے ہیں۔ جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، جا وقفا جا۔ اب دوسرا لفظ دیکھیے، اس لفظ کے اندر بھی حمزہ ایک ہی کلمے میں ہے تو حروف مدہ کو ہم 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ جیم الف یا مد کھڑی زیر جی، حمزہ زبر آ، جی آ وقفا جی۔ اگلا لفظ دیکھیے، پہلا حرف حروف مدہ میں سے ہے جیم واو پیش جو، اور حروف مدہ کو ہم 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور دوسرا لفظ تنوین میں سے ہے، اور تنوین کا یہ قاعدہ ہے کہ تنوین کے آخر میں ہم غنہ کرتے ہیں۔ تو اس لفظ کی حجے ہم کیسے کریں گے؟ جیم واو پیش جو، عین دو زیر عن، جو عن وقفا جوع۔ اس لفظ میں پہلا حرف حروف لین میں سے ہے اور دوسرا حرف تنوین میں سے ہے، اور حروف لین کے بارے میں ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ حروف لین کو ہم بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے نرمی سے پڑھتے ہیں۔ تو اس کی حجے کیسے کریں گے؟ خا واو زبر خو، فا دو زیر فن، خوفن وقفا خوف۔ یہ لفظ بھی پہلے لفظ کی طرح پڑھا جائے گا، کیونکہ اس لفظ میں بھی پہلا حرف حروف لین میں سے ہے اور دوسرا حرف تنوین میں سے ہے۔ تو چلیے ہم اس کی حجے کرتے ہیں۔ خا یا زبر خی، را دو پیش رن، خیرن وقفا خیر۔ اس لفظ میں 2 لفظ کھڑی حرکات میں سے ہیں اور آخری لفظ حرکات میں سے ہے۔
کھڑی حرکات کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کھڑی حرکات کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور حرکات کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے پڑھتے ہیں۔ تو اس لفظ کے ہجے کیسے کریں گے؟ دال کھڑا زبر دا، واو الٹا پیش وو، دا وو، دال پیش دو، داوود، وقفاً داوود۔ آخری حرف دال ہے، اور دال حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان کا مجموعہ قطب جدن ہے، اور حروف قلقلہ کا یہ قاعدہ ہے کہ حروف قلقلہ جب ساکن ہوتے ہیں تو ایکو ساؤنڈ کی آواز پیدا کرتے ہیں۔ جس طرح دیوار پر ہم بال مارتے ہیں اور بال واپس ہمارے پاس آتی ہے، اسی طرح دال پر جب ہم وقف کریں گے تو آواز پلٹ کر ہمارے پاس آئے گی۔ کس طرح؟ داوود، وقفاً داوود، داوود۔ جہاں کہیں یہ الفاظ قرآن مجید میں ساکن ہو کر آئیں گے ہم وہاں قلقلہ کریں گے۔ اب آگے والے لفظ کے حجے کرتے ہیں۔ زال کھڑا زبر زا، لام زیر لی، زالی، کاف زبر کا، ذالک، وقفاً ذالک۔ اب آگے والا لفظ دیکھیے، پہلا لفظ حرکات میں سے ہے اور دوسرا لفظ حروف مدہ میں سے ہے، یعنی واو مدہ ہے۔ حرکات کو ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے پڑھتے ہیں، اس لیے را کو ہم نہیں کھینچیں گے۔ اور آگے والا جو لفظ ہے وہ حروف مدہ میں سے ہے، اس لفظ کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو اس کے ہجے کیسے کریں گے؟ را زبر را، ضاد واو پیش زو، رضو، وقفاً رضو۔ اب یہ والا لفظ بھی اسی لفظ کی طرح ہے جو سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا، یعنی حروف مدہ کے بعد ایک ہی کلمے میں حمزہ آ رہا ہے تو یہ مد متصل ہے، اور مد متصل کو ہم 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تو اس کی حجے کیسے کریں گے؟ شین الف مد زبر شا، حمزہ زبر آ، شاء، وقفاً شاء۔ آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے، اور اگر آپ کوئی بات سبق سے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ کیجیے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل زہرۃ القرآن انسٹیٹیوٹ کو سبسکرائب کیجیے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کیجیے۔ اگر آپ کی وجہ سے کوئی شخص قرآن مجید پڑھنا سیکھ جاتا ہے تو زندگی بھر اگر وہ قرآن مجید پڑھے گا تو اس کا سارا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ بہت جلد انشاءاللہ اگلی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔